اس نے کہا کہ جو اپنا مذہب بدلے، جو اپنا دین بدلے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔ یہ سورسز آف اسلام کی ڈیبیٹ، قرآن سنت حدیث، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اگر میرے جیسا عام آدمی بیٹھ کے یہاں سمجھ سکتا ہے، اس بارے میں بات کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل بات ہے۔ یہاں پہ گاندھی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کو انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھنا چاہیے، حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ دلیل کہ اجماع اٹ سیلف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بات مان لینی چاہیے، بیکاز 1400 سال سے زیادہ لوگ اگر یہ کہتے آ رہے ہیں، یہ ان پرنسپل مجھے لگتا ہے صحیح بات نہیں۔ دو تین چیزیں تھیں، ایک میوزک کے بارے میں تھی، ایک دو اور چیزوں کے بارے میں تھی۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ ہاں یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ان کا کہ اجماع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن کیا یہ قبول کریں گے کہ جی یہ بات مجھے دل سے ٹھیک لگ رہی تھی لیکن میں نے اس پہ عمل نہیں کیا اور بیان نہیں کیا کیونکہ اجماع کے خلاف۔ اجماع کا مطلب کہ جی زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ جناب حمزہ عباسی صاحب، آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی خیر پر استقامت دیں اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دیں۔ آپ کا ایک مختلف فیلڈ سے آنا اور علم حاصل کرنا اسلام کا، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں۔ آپ کے سامنے چند ایک ہمبل سی سجیشنز ہیں۔ آپ نے اجماع پر بات کی اور بہت بڑی بات کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ اجماع کے بارے میں پہلے اگر آپ جان لیتے تو امید تھی کہ یہ بہت ساری باتیں آپ کو نہ کرنا پڑتی۔ اجماع کے سلسلے میں آپ نے جو باتیں کی، جو لاجیکل چیزیں سامنے رکھی اور ریزننگ سے متعلق بات کی کہ اجماع اصل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ریزننگ ہے، یہ ساری باتیں یقین کیجئے کہ کرنے کی نوبت نہ آتی اگر اجماع کو جان لیا جاتا۔ اجماع ہے کیا؟ آپ نے جو باتیں کی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا ہجوم لوگوں کا، کسی بھی طرح کے لوگ جمع ہو کر ایک بات کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حمزہ عباسی صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جو وائز لوگ ہیں، عقل مند ہیں، ان کو ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے، تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بات ہم سنیں، اور یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ میرے دل کو ایک بات اچھی لگ رہی ہے اور اس کے پیچھے ریزننگ بھی ہے اور میں اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دوں کہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ اجماع کی تعریف یہ ہے اتفاق مجتہد هذه الامہ علی حکم شرعی۔ اجماع اس امت کے عام لوگوں کا نہیں بلکہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کا بھی نہیں، اس امت کے علماء میں جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کے لیول پر ہیں، یہ ان کا کام ہے، ان کے اکٹھ اور ان کے کنسنسس کا نام ہے اجماع۔ وہ کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لیں۔ اگر آپ نے اجماع کو جانا ہوتا تو آپ یہ بات جان لیتے کہ اجماع ہمیشہ ایک دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے اجماع کو کچھ پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ اجماع نص کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب باتیں آپ نے پہلے جاننا ہوتی تو آپ وہ نصارہ کے بارے میں بات نہ کرتے کہ 2000 سال سے ان کا یہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ گلیلیو کی مثال وہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، اس لیے کہ عام لوگوں کا اجماع اس میں، اور امت کے علماء اور علماء میں سے بھی جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کے لیول پر ہیں، ان کے اجماع میں بہت فرق ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں ہم سب کچھ ڈیفائن کرے گا، قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلے گا کس کا اجماع ٹھیک ہے کس کا اجماع ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس امت کو امت وسط بنایا گیا اور کہا گیا کہ تم اس لیے امت وسط بنائی جا رہے ہو کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں، یعنی اس امت کے جو لوگ علماء، جو انبیاء کے وارث ہیں، ٹاپ درجے پر وہ آتے ہیں اور علم کے مقام پر وہ فائز ہیں، تو ان لوگوں کو اس امت پر ایک شہید بنایا گیا، گواہ بنایا گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر اس امت کے تمام لوگ ایک بات کا، امت کے تمام لوگوں سے مراد اس کے مجتہدین اور علماء، بڑے فقہا، وہ ایک بات پر اجماع کر لیں اور وہ بات غلط ہو؟ سبحان اللہ، اس آیت کی حقانیت کہاں گئی؟ اللہ نے بنایا اس امت کو گواہ اور شہید۔ اگر یہ امت ہی غلط ہو گئی، سارے لوگ ہی غلط ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ ایک بات جناب حمزہ عباسی سب کو سمجھ آ رہی ہے ابھی، وہ کہہ رہی کہ اجماع کچھ نہیں ہے، اور یہ 1400 سال تک جو لوگ کرتے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات سر آنکھوں بات۔ آپ نے یہ بات لی جناب گاندھی صاحب سے، گاندھی صاحب بھی بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ صدیاں گزرنے کے ساتھ کوئی ایک دو لوگوں کی بات نہیں، 150 لوگوں کی بات نہیں، 1000 5000 کی بات نہیں، لاکھوں علماء جو ایک وقت میں ایک علاقے کے نہیں، وہ مختلف جنریشنز میں ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کو بولنے والے، مختلف کلچرز سے تعلق رکھنے والے،
وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، قرآن اور سنہ کی بنیاد پر کہ اجماع حجت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا آپ اس کو عام لوگوں کے ساتھ ملائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف دنیا کے بڑے ٹاپ سرجنز ہیں اور وہ ہارٹ سرجری کے اسپیشلسٹ ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ جوتا گانٹنے والا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ سارا اجماع ہے، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، جو بات مجھے اچھی لگ رہی ہے میں وہ کروں گا۔ اور یہی بندہ، اگر یہ تو سارے دنیا کے ڈاکٹر سرجنز کو چھوڑ دیں، یہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ حمزہ علی باسی صاحب کی باتیں مجھے تو نہیں، دل کو لگ نہیں، مجھے تو اس کے برعکس سمجھ آ رہی ہے، غامدی صاحب کی باتیں بالکل ایسے ہی ہیں، مجھے تو اس کے برعکس سمجھ آ رہی ہیں، تو کیا آپ اس کو بس جانے دیں گے اسی طرح سے؟ کیا وہ ٹھیک کرے گا؟ اور اسی طرح سے سبحان اللہ، آپ نے کس قدر لوگوں کو کس بات کی طرف کتنے ڈاؤٹس میں مبتلا کر دیا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، اپنے کا سمپل آدمی ہوں، اسکالرلی اوپینین نہیں دے رہا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں تو ہر بندے کو یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے۔ گویا کہ یہ بات آپ نے صرف بیان نہیں کی، پوری طرح سے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ سارے لوگ اس نظریے کو اپنائیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسکالرانہ اوپینین نہیں دے رہا ہوں، اسکالرلی اوپینین میں نہیں دے رہا ہوں، اور دوسری طرف آپ 1 2 4 8 10 نہیں، اتنے بڑے مجتہدین کو آپ نے بالکل فارغ کر کے رکھ دیا۔ معذرت کے ساتھ آپ نے اجماع کو کہا کہ یہ غیر اخلاقی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رویہ آپ کا کیا واقعی اخلاق کی بنیاد پر ہے؟ اس میں کوئی ایتھیکل چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بات مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ریزننگ ہونی چاہیے۔ یہ لوگ دنیا میں وہ لوگ تھے جو علماء تھے، اور سب سے ذہین ایک عالم ہی ہو سکتا ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس علم سب سے بلند ہے، وہ بندہ ریزننگ کے بغیر بات کرے گا؟ 1400 سال گزر کے کسی کو ریزننگ کی سمجھ نہیں آئی، جناب حمزہ علی باسی صاحب اور غامدی صاحب کو سمجھ آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کا یہ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے آپ کی لا اکراہ فی الدین کے بارے میں اور اجماع کے بارے میں، یہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ رائے ہے لا اکراہ فی الدین کے بارے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اجماع کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے ریزننگ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر آنے والے علماء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دیگر کئی ہزاروں لاکھوں علماء، وہ سارے ایک بات کہہ رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، عام لوگ نہیں ہیں، وہ کہنے کہ ہماری اس میں رائے ہے کہ اجماع ہے اور حجت ہے۔ اب بتائیے کس کی بات کو مانا جائے گا؟ کتنا آپ نے سبحان اللہ ان علماء کو ڈیگریڈ کر دیا، 1400 سال ہے، ان کی بات تو مانی نہیں جائے گی۔ پھر آخر میں آپ نے ایک ایموشنل بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ میرے دل کو یہ بات اچھی لگ رہی تھی، میں نے صرف اس لیے چھوڑ دی کہ لوگوں کا اجماع تھا، یعنی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے کہ وہ نہ کرے تو میں نے اس لیے چھوڑ دی، کیا یہ ہوگا؟ آپ نے تو ایموشنل کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک لڑکا ہے لڑکی ہے، نوجوانوں میں یہ مسائل آج کل سامنے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے، ہماری بڑی محبت ہے، ہمارا حد سے گزرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن لوگ سارے منع کر رہے ہیں۔ پھر وہ آپ کی بات کو بنیاد بنا کر کہ دل کو جو بات اچھی لگ رہی ہے، لوگوں کے اجماع کو چھوڑو، ہم تو یہی کریں گے، حد سے گزر جائیں گے، اور وہ کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ریوائز کر لیجیے اپنی باتوں کو، جزاک اللہ خیرا۔ اور اینکر بھائی آپ سے بھی ایک شکوہ ہے، آپ نے حمزہ علی باسی صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ کھٹے میٹھے ڈکار جب آتے ہوں تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ گاڑی سے فلاں جگہ سے گر کی آوازیں آتی ہوں تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اور آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک مرلے زمین پر 2 بیڈ روم کا گھر بنانا ہے، ڈرائنگز مجھے دیجیے۔ اللہ انکل بھائی آپ کا بھلا کرے، آپ یہ بھی پوچھ لیتے امت کو فائدہ ہو جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔